السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیک مانگتے ہوئے آج میں کافی دور نکل آئی، تبھی ایک جگہ مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو دیکھا کچرے کے ڈرم کے پاس مجھے ایک بچی ملی۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور سوچا کل کو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ جیسے ہی وہ بڑی ہوئی تو میں بھی اسے ساتھ لے کر جانے لگی، تبھی ایک گھر سے بھیک مانگنے کے لیے دروازہ بجایا تو اندر سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ شدید دھوپ کا عالم تھا اور میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ 2 دن سے مجھے کوئی بھیک نہ ملی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ گھر کیا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں میں اور میرے ساتھ وہ چھوٹی بچی تھی۔ آج جب میں بھوک سے بے حال ہوئی تو ہمت کر کے اپنے گھر سے نکلی اور اپنے ساتھ اس بچی کو بھی اٹھا لیا۔ میرے پاس اس وقت میرے دوپٹے کے پلو میں صرف 5 روپے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بیکری مجھے نظر آ گئی، تو اس بیکری سے جا کر میں نے 5 روپے والا سستا سا کیک لے کر اپنی بیٹی کو کھلا دیا اور اس کو اٹھا کر میں بھیک مانگنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ میرے پورے وجود میں ہمت ختم ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی چکرا کر گر جاؤں گی، لیکن میں کیا کرتی؟ بھوک سے بے حال ہونے کی بنا پر میں بھیک مانگنا ضروری تھا۔ اس بھیک سے جو پیسے ملتے تھے تو میں کھانا خرید سکتی تھی، اور اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی تو مجھے کچھ بھی نہ ملتا۔ میں اس وقت سب سے زیادہ مستحق تھی، لیکن پھر بھی مستحق لوگوں کو بھیک نہیں دیتے لوگ، جو ان کے سامنے ڈرامے کرتے ہیں، تماشے لگاتے ہیں اور انہیں پیسے پکڑا کر چلتا کر دیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوتا تھا کہ میں تو واقعی میں بھوکی تھی، مجھے اپنی بھوک سے کوئی محل کھڑا نہیں کرنا تھا، لیکن آج بھی شام تک میں بری طرح ناکام ہوئی۔ میرے پاس ابھی تک صرف 50 روپے جمع ہوئے تھے۔ میں بالکل تھک ہار چکی تھی، ہمت ختم ہونے کے برابر تھی۔ بیٹی بھی برابر روئے چلی جا رہی تھی، وہ بھی بھوکی تھی۔ میں نے صبح صرف اسے کیک کھلایا تھا، لیکن آخر وہ پورے دن سے بھوکی تھی۔ خدا خدا کر کے انہی 50 روپے میں سے میں نے ایک بن خریدا، آدھا خود کھا کر آدھا بیٹی کو دیا۔ اب 50 روپے خرچ ہو گئے تھے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی۔ میں نے قسمت آزمانے کے لیے گھر گھر جا کر دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا، بھیک مانگنے لگ گئی۔ میں اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج میرا دن ہی خراب ہے، مجھے بھیک نہیں ملنے والی۔ میں مایوسی سے واپس لوٹ رہی تھی، ایک بڑا سا گھر نظر آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس گھر میں قسمت آزمائی جائے، ہو نہ ہو 100-200 روپے ہی مل جائیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں قدم بڑھا کر اس کے گھر کے دروازے کو بجانے لگی۔ یہ گرمی کا موسم تھا تو سخت پسینے آ رہے تھے۔ حالانکہ شام ہو چکی تھی، لیکن ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں باہر کافی دیر کھڑی رہنے کے بعد جب مایوسی سے واپس لوٹنے لگی تو اچانک مجھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے امید سے واپس مڑی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور سامنے نظر پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے کہ سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس شخصیت سے میری یوں زندگی میں ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی اور میں اپنی جگہ جم سی جاؤں گی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری زبان کسی نے کھینچ لی ہو اور میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ یہاں تک کہ وہ شخصیت نے حیرت سے میرے ہاتھ میں موجود بچی کو دیکھا اور اس کے بعد جو جملہ کہا اسے سن کر میں خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کا یہ سوال میرے ذہن کو آج سے 6 سال پیچھے لے کر چلا گیا تھا، جہاں میری زندگی نے ایسی کایا پلٹی تھی کہ میں بالکل بدل کر رہ گئی۔ آج میں جو بھی تھی وہ 6 سال پہلے مختلف تھی، اور آج میں جو بن گئی تھی وہ 6 سال پہلے نہ تھی۔ ایک ایک کر کے ساری یادیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی اور میں وہیں کھڑے کھڑے اپنے ماضی میں کھو گئی، جو
اس قدر دردناک تھا کہ جسے میں یاد بھی کرتی تھی تو اسے یاد کرنے سے ہی میری آنکھوں میں آنسو جھلک پڑتے تھے۔ اور آج ایک بار پھر سے میری آنکھیں نم ہونے لگ گئی تھیں۔ اس شخص کے سوال نے مجھے 6 سال پہلے ماضی میں دھکیل دیا تھا، اور میں اپنے ماضی کو یاد کرنے لگ گئی تھی، کس طرح میں بدل گئی تھی اور کس طرح ایک بیکارن بن گئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی تھی، اور یہ کہانی صرف تیری میری نہیں، یعنی جویریہ ہاشمی کی تھی۔ میں جویریہ ہاشمی اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، البتہ میرے 3 بڑے بھائی تھے۔ میں ان تینوں کی لاڈلی تھی، ان میں سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ بھی میرا بہت سارا خیال رکھتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میرے والدین نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، اس لیے مجھے آسائشوں میں رہنے کی عادت تھی۔ انہوں نے مجھے بہترین تعلیم و تربیت سے نوازا تھا، مجھے اچھے برے کی تمیز دی۔ غرض انہوں نے ہر لحاظ سے مجھے ایک اچھا انسان بنانے پر توجہ دی تھی، جیسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ میرے والدین میرے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، کیونکہ میں ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ انہیں میرے برابر کی چیز کی فکر رہتی تھی، اور کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرتے۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ میری زندگی تو شہزادیوں والی ہے، لیکن مجھے کیا پتہ کہ شہزادیوں والی زندگی کے بعد مجھے زندگی کے وہ نشیب و فراز دیکھنے کو ملیں گے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ کاش اگر مجھے پتہ چلتا تو میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انکار کر دیتی، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی کہ یا اللہ، میں تیری ناتواں اور کمزور بندی ہوں، تو مجھے اس دنیا میں نہ بھیج، میں اس دنیا کے نشیب و فراز کو سمجھ نہیں سکوں گی اور بری طرح سے مار کھا جاؤں گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ورنہ بھلا اس دنیا میں آنے کا اختیار انسان کے پاس تھوڑی ہے، وہ تو اس رب العالمین کے پاس ہے، اور پھر اس کی جو آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہیں وہ اسے سہنا ہی سہنا ہے، کوئی فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی 20 سال کی عمر میں قدم رکھا تو میرے والدین کو یہ فکر ستانے لگ گئی کہ میری شادی ہو جانی چاہیے، لیکن میں شادی کے نام سے دور بھاگتی تھی، کیونکہ میں اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو دیکھا تھا وہ شادی سے خوش نہ تھے۔ جب میں اس بات کا اظہار اپنے والدین سے کرتی تو وہ مجھے سمجھاتے کہ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر انسان اپنا نصیب جیتا ہے، تمہیں اپنا نصیب جینا ہے، تم دوسروں کے نصیب دیکھ کر کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ شادی ہو جانا بہترین ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ سے بہترین کی نصیب کی دعا کرو گی تو وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور والدین کی ہر بات میں راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اب یہی چارہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ میری تعلیم اس وقت انٹرمیڈیٹ مکمل ہو چکی تھی، میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن پھر رشتہ طے ہو گیا اور والدین نے مجھے کہہ دیا کہ اب آگے جتنا بھی پڑھنا ہے شوہر کے ساتھ جا کر پڑھ لینا، امید ہے کہ وہ تمہیں اپنے طور پر آزادی دے گا۔ اور والدین کو انتخاب پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے جب پہلی بار صفدر کو دیکھا تھا تو ان کو دل دے بیٹھی تھی۔ وہ نہ صرف پڑھے لکھے تھے بلکہ ذہین بھی تھے اور خاندانی لوگ بھی تھے۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو ایک جنت سے نکل کر دوسری جنت میں جانا پڑے گا اور کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ حالانکہ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا اور خود کو ہر قسم کے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میں خوابوں میں رہنے والی ایک شہزادی تھی، اور اپنے خوابوں کو ٹوٹ کر بکھرتا دیکھنا کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی، تو اس کو لے کر خود کو پہلے سے تیار کیسے کر لیتی۔ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرے شوہر اچھے انسان تھے، لیکن سسرال والوں نے، دیگر لوگوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تو سب سے اچھا ہے ثابت کر دیا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا
تو مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے چلے گئے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کر کے اپنے گھر کی ساری ماسیوں کو چھٹی دے ڈالی تھی۔ گھر بھی اچھا خاصا اور کافی بڑا تھا، جس کے اندر 6 کمرے، کچن اور مہمان خانہ الگ تھا۔ کمرے بھی چھوٹے نہ تھے بلکہ بڑے بڑے تھے۔ میں چونکہ اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہ رہی تھی، اس لیے مجھے کام کی زیادہ عادت نہ تھی، لیکن کام تک تو معاملہ ٹھیک تھا۔ میں تھک ہار جاتی تھی لیکن سارے کام سر انجام دے رہی تھی۔ پر میری ساس نے میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے سے روکنے لگ گئی تھی، پوچھتی بھی نہ تھی۔ اس پر سونے کا سہاگا کہ ہر وقت پوچھتی رہتی کہ تم خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ میں ان کی اس منطق پر حیران و پریشان رہ جاتی۔ اکثر وہ ہمارے کمرے میں سونے آ جاتی، اور ایسے میں میرا اور شوہر کا گہرا تعلق کیسے بن پاتا۔ دن یوں ہی گزرنے لگ گئے تھے۔ شوہر میرے سب سے چھوٹے تھے، گھر میں اکلوتے بھی تھے۔ ساس ان کی محبت میں ایسا کرتی، لیکن شاید انہیں مجھ سے بیر تھا، جس کی بنا پر وہ سب کچھ کرتی تھی۔ مجھے تو کم از کم ایسا ہی لگتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگ گئے تھے۔ میرے شوہر کا مجھ سے دل بیزار ہو گیا تھا، کیونکہ بیوی ہوتے ہوئے جب میں اس کو میسر نہ ہوں تو اکثر شوہر کا دل بیزار ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب ہونے لگا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کافی جھگڑا کیا۔ کہنے لگے، تم میرے ساتھ وقت نہیں گزارتی ہو اور اپنے کاموں میں لگی رہتی ہو۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ یہ گھر کے کام ہیں، آپ کے ہوتے ہیں، میرا کوئی ذاتی کام نہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے وقت چاہیے ہے تو پہلے مجھے گھر میں ماسی رکھوا دیں، اس کے بعد سارا وقت آپ کا ہوگا۔ اور دوسری بات، اپنی امی سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے کمرے میں سویا کرے، پھر ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ انہیں میری بات سن کر عقل آ جائے، لیکن انہوں نے عقل تو کیا ہی آتی، مجھے کھری کھری سنا دی اور کہنے لگی کہ میری ماں پر الزام لگا رہی ہوں، یہی وجہ ہے ہم دونوں کے درمیان دوری کی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اکیلے رات کو سونے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ سو جاتی ہیں، تو اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں ان کی سوچ پر حیران و پریشان رہ گئی کہ انہیں سارے شکوے شکایتیں مجھ سے تھیں، لیکن وہ کوئی حل پیش کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں بالکل چپ چاپ ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میری زندگی بالکل بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ امی ابو بھی مجھ سے حال احوال پوچھتے، سب ٹھیک ہے، تو میں ان کو بھی بس کچھ نہیں کہتی اور خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں اپنے گھروں میں خوش نہیں ہوں، لیکن میری ساس بہت زیادہ شاکر تھی۔ بظاہر کوئی ایسی وجہ سامنے نظر نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے میں علیحدہ ہو جاؤں، لیکن در حقیقت بہت بڑا وجہ ہی تھی جو چھپی ہوئی تھی، صرف میری نظروں سے نظر آ سکتی تھی اور دوسروں کی نظر سے اوجھل تھی، بلکہ وہ خاموشی سے وار کرتی تھی، ایسا کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ کبھی وہ میرے کھانے میں کچھ ایسا کر دیتی کہ میرے شوہر مجھ سے بدظن ہو جاتے، اور کبھی ایسی بات بھی تو ہو جاتی کہ جس کی وجہ سے میرے شوہر سے لڑائی ہو جاتی اور ہم دونوں کے درمیان صلح بھی کروا دیتی۔ یعنی ہر حال میں میرے شوہر کو یہ ثابت کرنا چاہتی کہ ہم دونوں کو ہنستے بستے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بار تو حد ہو گئی، میرے شوہر نے مجھے کچھ پیسے رکھوانے کے لیے دی، یہ کہہ کر کہ امانت ہے، اپنے پاس رکھ لو، جب میں تم سے وصول کروں گا تو تم مجھے دے دینا۔ وہ رقم اچھی خاصی بڑی رقم تھی۔ میں نے احتیاطاً اسے اپنی تجوری میں رکھ لیا اور چابی اپنے الماری کے اوپر رکھ دی۔ میرے گھر میں کوئی زیادہ افراد نہ تھے، مجھے چوری کا خطرہ ہوتا، لیکن میں بھول گئی کہ میری ساس ایک فطرتاً فساد پسند عورت ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک گزر سکتی ہے۔ 2-3 دن بعد جب شوہر نے مجھ سے امانت کے پیسے واپس مانگے تو میں نے تجوری سے نکال کر دینا چاہے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ پیسے تجوری میں موجود ہی نہ تھے۔ اب میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن پیسے کہیں نہ تھے۔ اس دوران تمام لوگوں کے کمرے کی تلاشی لینے کا فرمان جاری کیا تو میری ساس ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی،
تم کیا ہم سب کو چور سمجھتی ہو؟ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پیسے انہوں نے میری نظروں سے چھپا کر اسے نکال کر اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ پیسے الماری کے اوپر رکھ کر ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی۔ میری نظر پڑی تو اپنے باس کو پاس رکھ لیا اور اب اسے سبق سکھاؤں گی۔ اب تم ہی بتاؤ بھلا یوں پیسے کھلے رکھنے کی چیز ہے؟ میرے شوہر جو پہلے پریشان تھے اپنی ماں کی زبانی یہ سب سن کر کچھ بھی نہ سوچا اور نہ سمجھا، غصے میں آ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں جو اتنے نازوں میں پلی بڑی تھی، کسی کا تھپڑ تک برداشت نہ کرتی تھی، اور میرے شوہر نے سب کے سامنے نہ صرف مجھے بے عزت کر دیا تھا بلکہ تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا، اور یہاں تک بھی لکھا تھا کہ شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، اب نے مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں دی۔ یہ لڑکی کسی طور پر میرے قابل نہیں ہے، نہ یہ مجھے اولاد دے دیتی ہے اور نہ ہی مجھے شوہر سمجھتی ہے، بس سارا دن اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، اسے ذرا برابر بھی اپنے شوہر کا خیال نہیں، نہ میرا کہا مانتی ہے۔ یہ انتہائی بد زبان، بدتمیز اور نافرمان عورت ہے۔ اپنے شوہر کی زبانی، اپنی اتنی ساری خامیاں دیکھ کر مجھے اپنی ذات پر شک ہونے لگا۔ کیا واقعی میرے اندر یہ خامیاں موجود تو نہیں؟ حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، میں خوشی سے سب کچھ سہے چلے جا رہی تھی، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں نے سب کے سامنے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، چاہے یا تو مجھے اگلا گھر لے کر دیں یا پھر مجھے چھوڑ دیں۔ میرے شوہر نے جب یہ میری بات سنی تو کہنے لگی، ویسے بھی تم جیسی بانجھ عورت کے ساتھ رہ کر میں تو کیا کروں گا؟ شادی کے 6 مہینے تک تم مجھے خوشخبری نہیں دے سکی، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، تبھی تم مجھ سے وقت بھی نہیں دیتی ہو۔ یہ بات انہوں نے چھپا لی، اور راتوں کو اکثر ان کی ماں ہمارے ساتھ سوتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور اس قدر ظالم سماج کے سامنے مجھے مزید نہ جینی پڑے۔ ان کی بات سن کر میں روٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور بھائیوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ تینوں شادی شدہ تھے۔ انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، تمہیں اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اب اس کی زندگی میں اگر کوئی اور عورت آ گئی تو تم کیا کرو گی؟ ان کی بات بھی مجھ سے اثر نہیں ہوا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے صلح کا ایک اور موقع دینے کی بات کی تو مجھے ان کی بات ماننی پڑ گئی، اور میں ایک بار پھر سے اسی سیلاب میں واپس چلی گئی تھی جہاں سے مجھے ذلیل کر دیا گیا تھا۔ لیکن میرے دل کی یکسر حالت بدل چکی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے پہلے جیسا نہ رہا، گویا انہیں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا، انہوں نے معافی تک نہ مانگی، اور میرے دل پہ یہ بات رہ گئی تھی کہ اس دوران میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو میرے گھر والے سارا ہی انتظام ہی تبدیل ہو گیا، سب کچھ بھابھیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ امی جان کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی اور ان کی ایک بھی نہ سنی جاتی، ہر کوئی اپنی اپنی من مانی کرنے لگ جاتا۔ ایسے مجھے اپنا فیصلہ بے حد غلط لگا تھا۔ والد صاحب کی موجودگی میں ہی اگر اپنے شعلے سے علیحدگی اختیار کر لیتی تو آج میں یہ سب کچھ نہ دیکھتی اور سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا تھا، چنانچہ میں چپ چاپ صبر شکر کر کے گزارا کرنے لگی۔ اب میرے شوہر کی اولاد رٹ لگائے ہوئے تھی، بھلا یہ بھی میرے ہاتھ میں کیسے تھا؟ ساس نے میری بات سن کر یہ سمجھ لیا تھا کہ میں اس کی حقیقت کو جان گئی ہوں، اور چنانچہ وہ اب ہمارے کمرے میں آنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میں ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جس میں شوہر کا پیار موجود ہی نہ تھا، یا شاید وہ بیوی کو صرف بستر کی زینت ہی سمجھتے تھے، اس کے علاوہ اس کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس کے کوئی ارمان نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو ان سے کون سا لگاؤ تھا؟ وہ صبح سے لے کر رات تک کام پر ہوتے ہیں، اور رات ہوتے ہی یا تو اپنے دوستوں میں گھمانے چلے جاتے ہیں، اور رات ہی یا تو اپنے دوستوں میں گھومنے چلے جاتے ہیں یا پھر گھر پر سو جاتے ہیں۔
میں نے ایسی زندگی کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میرے شوہر کو اولاد کی بے حد خواہش پیدا ہو گئی۔ وہ بار بار مجھے طعنے دیتے کہ تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم بانجھ ہو۔ دن رات یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں کیونکہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ انہوں نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں چلا اٹھی اور سارا حساب کتاب پرانے برابر کرنے لگ گئی تھی۔ لیکن جو اس گھر میں میرے ساتھ برا ہوا تھا وہ سب کہنے لگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انصاف کا سلوک کرتے، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہہ کر آئندہ تم کبھی یہاں کا رخ نہ کرنا، تمہاری زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب میں نے اس گھر کا خیال کیا تھا، اس کی مشکل وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ میں شادی کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر کی نوکرانی بھی چلی گئی تھی اور یہ وقت بھی میرے لیے بہت زیادہ صبر شکر کا گزار تھی۔ کبھی کوئی شکوہ نہ کیا تھا، حالانکہ میں نے اپنے گھر میں روپے پیسے کی فراوانی دیکھی ہوئی تھی۔ میں روپے پیسے کی فراوانی دیکھی تو اب میں بہت بڑا ہو گیا تھا، برباد بھی ہو گیا۔ میرے شوہر میرے ساتھ رہنا ہی نہ چاہتے تھے، اس لیے بہانے سے مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی۔ آج انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، لیکن اب میرا صبر کی انتہا ہو گئی۔ میں نے اسی وقت گھر چھوڑ دیا اور جیسے میں اپنے میکے میں آئی تو بھابھیوں کے رویے بدل سے گئے تھے، اور بھائی نے بھی مجھے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں سسرال واپس نہیں بھیجنا چاہتے، تمہارے یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے، جاؤ اور جا کر اپنا گھر بساؤ۔ آج کے دور میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تمہیں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ میری امی بستر پر تھی لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب میں بالکل بے سہارا ہو چکی۔ میرے سسرال میں کوئی جگہ تھی ہی نہ میکے میں کوئی سہارا تھا۔ کافی دنوں تک تو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی صدقے کی ذرا زیر اثر سڑکوں پر ماری پھرتی رہ گئی تھی۔ نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی کمائی کا ذریعہ تھا۔ میں کہاں چلی جاتی، میں کہاں کرتی۔ چنانچہ میں نے 2-3 دن بھرپور فاقوں میں گزارنے کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لوں گی، کیونکہ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں پیشہ ور بھکارن نہیں تھی، حالات کی ستم ظریفی کے سائے میں مجھے جہاں تک پہنچا ڈالا تھا۔ 4 دن تک میں نے گلیوں میں ماری پھرتی رہ گئی۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ اپنی چھت کا ہونا کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے کوئی چھت کا سہارا ہونا کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی چھت کا سہارا فراہم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، چاہے وہ میرا اپنا شوہر ہو یا میرے اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کی باتوں کی وجہ سے میں اپنے اتنے دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ مجھے اپنا ذہنی توازن درست نہ لگتا تھا۔ کبھی کبھی میں ہنسنے لگ جاتی تو کبھی کبھی زور سے رونے لگ جاتی، اور کبھی کبھی خالی فضاؤں میں گھورتی رہ جاتی۔ اسی دوران میری ملاقات ایک بھکارن سے ہو گئی۔ اس نے مجھے کھانے کو روٹی دی تھی اور کہا کہ تو بھی پیسے میرے بھیک مانگ کر ہوتا ہے اور اپنا گزارا کر سکتی ہوں، اس دنیا میں کوئی کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی بات کو مان لیا تھا اور یہی پیشہ اپنا لیا۔ اس نے میری تھوڑی بہت مدد کی تھی اور ایک جھگی میں رہنے کو جگہ دی تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ میں دنیا سے بیزار ہو گئی تھی اور یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، کبھی ایک وقت کا کھانا مل جاتا تو کبھی 2 دن یوں ہی بھوکا رہنا پڑتا۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی جیتی جاگتی اور ہنستی مسکراتی لڑکی ہے جس نے ہمیشہ شہزادیوں والی زندگی گزار ڈالی ہے اور آج سب سے بھیک مانگ رہی ہے۔ اسی دوران ایک بار بھیک مانگتے ہوئے مجھے کچرے کے ڈرم سے کسی بچے کے رونے دھونے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے وہاں جا کر دیکھنے لگی تو پتہ چلا کہ 2 سال کی چھوٹی سی بچی رو رہی ہے، چلا رہی ہے۔
مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آنے کے لیے مچلنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے۔ نہ جانے یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ تھا یا کچھ اور۔ میں اسے اپنے پاس ایک جھگی میں رکھ لیا اور یہ کہہ کر کہ اب میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے گی اور میرے جینے کی وجہ ہوگی، میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اب میں جہاں جہاں بھیک مانگنے چلی جاتی تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھتی۔ میرا اس میں دل لگنے لگا تھا، اور ویسے بھی شادی شدہ زندگی میں اولاد کی خوشی نہ ملی تھی، تو میرا دل بھی اولاد کے لیے بہت زیادہ مچلتا تھا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر اس کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ بھلے ہی میرے ہاتھ میں 1 روپیہ تک نہ ہوتا، لیکن میں ہر ممکن حد تک اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ اب وہ میرے جینے کی وجہ بن گئی تھی، اور وہ بھی مجھے اپنی ماں ہی سمجھ رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ آہستہ آہستہ میں اپنے تمام رشتوں کو بھولنے لگی جنہوں نے مجھے دکھ، درد اور تکلیفیں دی تھیں، اور انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے میں 1 منٹ کے لیے بھی نہ سوچا تھا۔ کبھی کبھی اچھی بھیک مل جاتی اور میری بیٹی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی ہے، اور کبھی کبھار 2-3 دن تک بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ آج بھی وہی دن تھا، مجھے 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر گھر جا کر بھیک مانگتے ہیں، شاید کچھ مل جائے، یا اگر بھیک نہیں ملے گی تو کھانے کے لیے کچھ مانگ لوں گی۔ اتفاق سے ایک گھر والوں نے کھانا دے دیا اور بھیک دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے وہیں گلی میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، لیکن اب بھی میرے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں روز اب بھیک مانگنے والوں کے لیے کوئی گر وغیرہ ہی بتا دوں۔ اور میری بیٹی 6 سال کی ہو چکی تھی، اور مجھے 6 سال ہو گئے اس طرح گھر سے بے گھر ہوئے۔ میں نے انہی خیالوں میں ایک دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا، البتہ اس نے مجھے طلاق نہ دی۔ یہ میرا شوہر تھا جو اس گھر میں رہ رہا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا، لیکن اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ شاید وہ ندامت سے رو رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہ سوچ سکی، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا ذہن جیسے معاف ہو گیا تھا۔ اسی وقت میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت میں اندر چلی آئی تھی، لیکن اب زندگی کی ٹھوکروں سے تنگ آ کر اسے معاف کر دینا چاہتی تھی، تاکہ مجھے زندگی میں سے کچھ سکون میسر ہو سکے۔ اس نے میرے ہاتھ میں بچی دیکھ کر کہنے لگی، یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے اسے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں نے اسے گود لیا ہوا تھا، کیونکہ تم نے مجھے اسی وجہ سے تو گھر سے نکالا تھا کہ میرے پاس جینے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن کچرے کے ڈرم سے مجھے بچی مل گئی، جسے میں آج تک پال پوس رہی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے جاتے ہی ہم تباہ و برباد ہو گئے اور پورے 6 سال تک در بدر پھرتے رہے۔ تم یہ نہ سمجھو گے، اور میں بھی گھر سے باہر نکل کر ہی سکون سے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز۔ میری ماں فالج کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ میری دوسری بیوی مجھ سے وفادار نہیں تھی، مجھے دھوکہ دیا اور اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، اور مجھے تب تمہاری یاد شدت سے آئی تھی۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن تم کہیں بھی نہیں ملے۔ آج پورے 6 سال کے بعد قسمت نے ہمیں ملا دیا ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ کیا تم واپس میری زندگی میں آ جاؤ گی؟ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، اور کبھی بھی میں اس بات پر شکر ادا کرتا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا ضرور تھا، لیکن اپنی زندگی سے نہیں نکالا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی میں یہ آزمائشیں لکھنی تھی۔ کیا تم اب پھر سے میرے ساتھ نباہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش بہت لمبی لکھ رکھی تھی۔ پورے 6 سال تک میں در بدر پھرتی رہی اور اپنا قصور تلاش کرتی رہ گئی، لیکن آج جب میرے شوہر نے مجھے مکمل طور پر بدلی ہوئی حالت میں قبول کرنے کی پیشکش کی تو میں نے کفران نعمت نہ کیا، بلکہ میں نے اب خود حالات سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی میں خود کشی کرنے کا بھی سوچنے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہترین سوچ کے رکھا تھا، چنانچہ میں ان کے ساتھ رہنے لگ گئی تھی۔
اور ان کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے وہ زاروں قطار رو پڑی تھی۔ یہ میرے لیے بہت جذباتی لمحہ تھا۔ میں کبھی سوچ میں نہیں سکتی تھی کہ میری شادی شدہ زندگی اس قدر مشکلات کا شکار ہو کر مجھ سے روٹھ جائے گی اور پورے 6 سال کے بعد ایک بار پھر سے مجھے منانے آ جائے گی۔ لیکن میں نے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، شوہر کو معاف کر دیا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اپنے شوہر کی زندگی میں 6 سال کے بعد واپس آنے کے بعد 2 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سے نوازا تھا اور میرے ہاں بیٹے نے جنم لیا تھا۔ میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی دونوں سے مکمل کر دیا۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ بھائیوں کو میں نے معاف کر دیا۔ میرے حصے کی آزمائش تھی جو میں نے سہی تھی اور اب آزمائش ختم ہو گئی تھی، تو میں کون ہوتی تھی تمام لوگوں کا حساب لینے والی؟ البتہ اب میں ان سے پہلے کی طرح نہ ملتی تھی کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ آج بھی جب ان 6 سالوں کو یاد کرتی ہوں تو پورے وجود میں جھرجھری سی چھا جاتی ہے اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں میرے شوہر میرا جذباتی سہارا بنتے ہیں اور مجھے اس بری یادوں سے باہر نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ میں آج بھی بری طرح سے یادوں سے باہر نہیں نکل پائی، لیکن کافی حد تک بہتر ہو گئی ہوں اور اپنے طور طریقے سے زندگی جی رہی ہوں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔